والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے۔ بسم اللہ، شکریہ، بسم اللہ، خوش رہیں۔ ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے۔ زہرا و طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی پر سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور اسی اعتبار سے آج سورہ فرقان کی 25 نمبر سورہ کی 63 نمبر آیت سے 70 نمبر تک آیات کو تلاوت کیا ہے، اور ان آیات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اولیاء کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اہل اللہ کی صفات کا ذکر ہے ان آیات میں، یعنی اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کے تخصصات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے منہج کیا ہیں، ان کے اسلوب کیا ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی زندگیاں کیسی ہیں، وہ کیسے وقت گزارتے ہیں، ان کی روٹین لائف کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے ان آیات میں ان اہل اللہ، ان عباد الرحمن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہماری جو آئندہ گفتگو جاری ہوگی اس کے بعد، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگی۔ جو آئندہ گفتگو کا مرحلہ ہے وہ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، اور ایک تفسیری مرحلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو درمیان میں کوئی ایسے معاملات اگر آتے ہیں، کرنٹ افیئرز جنہیں آپ کہتے ہیں، تو اس پہ بھی قرآن حکیم پڑھا جائے گا۔ اللہ نے کلام اللہ کو شروع کیا ہے بسم اللہ سے، با چونکہ حروف جارہ ہے،
اسمن اصل میں ہے اسمن، الف گرایا ہوا ہے تو یہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اسمن کا معنی ہوتا ہے نام، اسمن کا معنی نام، تو اللہ کے نام سے با الصاق کے لیے آتا ہے۔ الصاق کا معنی ہوتا ہے جڑا ہونا، کسی شے سے جڑا ہونا، یعنی اس کلام کی ابتدا یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ تفسیری آراء ہیں جو بالعموم مفسرین کے ہاں نہیں بھی ملیں گی، آپ کو مل بھی جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے، کوئی مل بھی جائیں گی، لیکن بالعموم یہ ایسی تفسیر ہوتی ہے جو کبھی کبھی تفسیر ہوتی ہے اور کبھی کبھی تعویل ہوتی ہے۔ تعویل کہتے ہیں کہ کسی کلام کی لغت کے ذریعے اس کلام کو ان ڈیٹیل لے کے آنا، اس کی تشریح کرنی، یہ تعویل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا یہ اسم ہے، نام ہے۔ اب اسم کی اگر میں اقسام پڑھنا شروع کر دوں کہ اسم دو طرح کا ہوتا ہے، نکیرہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی اقسام ہیں، نکیرہ کی اقسام ہیں، اگر میں اس ساری بحث میں پڑ جاؤں، ایک اسم سمجھانے کے لیے یہ ساری بحث کروں، اسے تعویل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعویل۔ اور یہ جو تعویل ہوتی ہے یہ بھی تفسیر ہی ایک طرح کی ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، ایکسپلانیشن ہوتی ہے کسی چیز کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کا حفظ کرنا سعادت ہے، اور قرآن کو یوں سمجھنا، اس کی تعویل کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کی توضیح کرنا، اسے ایکسپلین کرنا اور اسے جاننا، یہ واجب ہے۔ یہ جو ہم جمعہ کی نماز سے پہلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم اس واجب کو ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ کلام اللہ صرف خوشبو لگا کے آلہ اوپر چڑھا کے، کیا کہتے ہیں جی، غلاف چڑھا کے اسے دراز میں رکھ دینا تو مقصد نہیں ہے، یہ اندر پڑا رہے اور خوشبو لگا دی جائے، یا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ رکھ دیا جائے، یہ اس مقصد کے لیے تو نہیں تھا۔ یہ تو ہماری چلیں عقیدتیں ہیں، آپ انہیں اپنی عقیدتیں کہہ سکتے ہیں، رسومات کہہ سکتے ہیں، حالانکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ فرماتا ہے بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، پروردگار کا کلام۔ تو یہ اس پہ فکر ضروری ہے۔ اب اس کی فکر آپ کو کیسے ملے گی؟ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام کے لیے متکلم چاہیے، متکلم ہے تو کلام ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اس کا متکلم کون ہے؟ یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ اگر یہ کلام پروردگار کا ہے، متکلم مصطفیٰ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ جب بھی بولتا ہے حضور کی زبان سے بولتا ہے۔ تو متکلم کو چھوڑ کے کلام سمجھ میں نہیں آتا، متکلم کو چھوڑ کے کلام سمجھ، جو یہ کہیں کہ ہمیں صرف کتاب ہی کافی ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا وہم ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کتاب سمجھ نہیں آتی جب تک صاحب کتاب کے در پہ نہ آیا جائے۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے نا، بسم اللہ، اگر ہم اسے باب تفعیل سے لیں تو یہ بسامہ بنے گا، بسامہ، بسامہ یبسم تبسیما، باب تفعیل بسامہ، با الصاق کے لیے ہے، با حروف جارہ ہے، اسمن اسم ہے۔ اب اسے ملا کے اگر پڑھوں تو بسامہ، بسامہ آپ جانتے ہیں ایک لفظ، اچھا چلے اس پہ آیت پڑھتا ہوں بسامہ پہ۔ سورہ نحل کی طرف آئیں، آپ کو بسامہ سمجھ آ جائے گا۔ سورہ نحل ہے، یہ 27 نمبر سورہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزرا نا تو اس وقت یہ آیت ہے جی، ایک منٹ رک جانا، ذرا رک جانا جی، سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورہ ہے۔ ہاں جی، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ چونٹیوں کے نالے پر آئے، چونٹیوں کی وادی پر آئے، قالت نملۃ، تو اس وقت ایک چونٹی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
اے چونٹیوں فوراً اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہ چلے، انہیں خبر ہی نہ ہو، سلیمان کو خبر ہی نہ ہو. کس نے کہا؟ سارے بولو. کیا کہا؟ کس کو خبر نہ ہو؟ سلیمان کون تھے؟ اب آپ نے غور کیا کہ نبی کو خبر نہ ہو، یہ چونٹی کا عقیدہ ہے. نہیں، توجہ نہیں کی. نبی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہاں جی، یہ چونٹی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کو خبر نہ ہو. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کو ساری خبر ہے، وہ چونٹی نہیں، وہ سنی ہے. وہ چونٹی نہیں بھائی. نبی کو خبر نہ ہو، یہ چونٹی نے کہا ہے نا. آج بھی جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو نہیں خبر ہوگی، وہ چونٹی ہے. چونٹی حقیر جانور ہے، حقیر سب سے چھوٹا جانور ہے، ذہن بھی چھوٹا، چھوٹی سوچ، نبی کو پتہ نہ چلے. چھوٹی سوچ ہے نا. اچھا، اگر اگلی آیت نہ آتی تو شاید پھر ہم بھی یہی سوچتے کہ نبی کو پتہ نہ چلے. نہیں، اللہ فرمائے فتبسم ضاحکا، نبی نے چونٹی کی آواز کو سنا اور مسکرائے. سلیمان نے چونٹی کی آواز کو سنا اور اب لشکر اڑ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر اوپر ہے، چونٹی وادی کے نیچے، درختوں میں، زمین پہ. اگر یہاں پہ چونٹی ہو تو نظر نہیں بالعموم آئے گی. اچھا، چونٹی ہاتھ پہ بھی آ جائے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کدھر کاٹ گئی ہے، نظر بالعموم نہیں آتی. ہاں جی، ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ہماری نظر ہے، وہ سلیمان کی نظر ہے. حضرت سلیمان کا لشکر ہوا میں اڑ رہا ہے، چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں. اب آپ نے غور کیا، جو چونٹی کی آواز کو سنے اسے نبی کہتے ہیں، جو گناہگار کے درود کو سنے. توجہ ہے نا جی باتوں کی طرف. اچھا، میڈیکلی طور پہ اگر دیکھا جائے نا، یہ بسما جو لفظ آیا ہے، بسم فتبسما، حضرت سلیمان مسکرائے. مسکرانا خوشی کی علامت ہے. بسم اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کلام ہے، اسے خوشی سے پڑھنا شروع کرو. تو یہ بھی ایک تحقیق ہے بسم اللہ پہ. تو یہ ذرا میں اس میں جو عقائد ہے میں وہ عرض کروں، پھر واپس بسم اللہ پہ آتا ہوں. پھر اللہ پڑھتے ہیں، پھر الرحمن اور الرحیم پڑھتے ہیں. بسم اللہ اصل میں بھی اسمن تھا، اسمن با کی وجہ سے حروف جار چکے آیا، اس کی وجہ سے اسے مکسور کیا گیا یا مجرور کیا گیا. تو یہ فرمایا سلیمان نے سنا اور مسکرانے لگے. من قولہا، اس کی قول کو سنا. آپ نے توجہ نہیں کیا، سلیمان نے چونٹی کے قول کو فضا میں گزرتے ہوئے سن لیا. نہیں، ابھی بھی غور نہیں کیا. اچھا ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو ذرا، رکا. یہ جو چونٹی ہوتی ہے نا، چونٹی، کیڑی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، جیسے بقیہ جانوروں کو زبانیں عطا کی ہوئی ہیں، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیڑی بولتی کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے قالت، کیڑی بولی. تو جب زبان نہیں ہے تو پھر بولتی کیسے ہے؟ میڈیکل سائنس نے بتایا کہ کیڑی کے سر پہ 2 بال ہوتے ہیں. کیڑی کا بولنا یہ ہے کہ وہ اپنے بال کے ساتھ بال کو یوں رگڑتی ہے، یہی اس کی بولی ہے، یہی بولی ہے. یہ جو بال کے ساتھ بال رگڑتی ہے نا، یہی بولی ہے. میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. کیڑی جیسا حقیر جانور بال کے ساتھ بال رگڑے، نبی کو پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، توجہ نہیں کی آپ نے. کیڑی جیسا حقیر جانور بال کے ساتھ بال رگڑے، اگر اس کیڑی کی اس بولی کا سلیمان نبی کو پتا ہے، امتی کسی بھی زبان میں درود پڑھے حضور کو پتا چل جاتا ہے. پنجابی میں پڑھے، اردو میں پڑھے، ہندی میں پڑھے، فارسی میں پڑھے، عربی میں پڑھے، سنسکرت میں پڑھے، انگلش میں پڑھے، وہ میرا نبی ہے جو ہر زبان کو سمجھ جاتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کا. تو میرے دوستو، یہ جو لفظ ہے نا بسما، یہ ہے بسم اللہ. بڑی برکت ہے اس کی، بڑی برکت ہے. بسم اللہ، ساتھ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع. بسم اللہ، یہ جو اسم اللہ ہے نا، اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے.
اس کے اسم کی بڑی برکت ہے. وہ جو آپ کو پتہ ہے نا، وہ آصف بن برخیا، وہ جو تخت لے کے آیا تھا، ذہن میں آیا نا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ہم تخت لے کے آئیں گے. وہ جو تخت لے کے آیا تھا نا، وہ بھی اسی اسم کا عامل تھا. وہ کہیں پہ گیا نہیں تھا، اٹھا نہیں تھا. یار میری طرف دیکھو، یوں تخت آ گیا. نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی. اٹھنا تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا تھا ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی طرف دیکھیں، یوں اور یوں. سلیمان علیہ السلام کی نظر مبارک یہاں سے یہاں بعد میں آئی، قبلہ تخت پہلے آیا. قبلہ ہے نا، قبلہ تخت پہلے آیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تخت کیسے لے کے آیا؟ یہ کہیں پہ گیا نہیں تھا، یہ اٹھا نہیں تھا، یہ اتنا عامل تھا، اس نے وہیں پہ بیٹھ کے اسی اسم کو کہا اللہ، تخت آ گیا تھا. بس اتنا ہی ٹائم لگا تھا. اللہ کیا کہا؟ بس اتنا ہی ٹائم لگا تھا. اللہ، تخت آ گیا. اللہ کرے ہمارے دوستوں کو سمجھ آئے. اگر سلیمان کی امت کا ولی اللہ کہے، ہزاروں میل پڑا تخت باہر آ جاتا ہے. میرے نبی کا امتی، اس امت میں سے ایک ولی غوث اعظم، اگر وہ اللہ کہیں، ڈوبا ہوا بیڑا باہر نہیں آ سکتا. بھائی بولو بھی تو صحیح. دوستوں کو قرآن حکیم میں سے فیض یاب ہونا چاہیے نا. قرآن پڑھو، تمہیں غوث اعظم سمجھ آ جائیں گے، عبد القادر سمجھ آ جائیں گے. اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا یہ نکال لینا امپاسبل. ہاں جی، سائنٹیفکلی امپاسبل، میڈیکلی امپاسبل، ایز پر فلاسفی اٹ از امپاسبل، ایز پر نیو ٹیکنالوجیز اٹ از امپاسبل، ایز پر کرنٹ سائنس اٹ از امپاسبل. لیکن دیر از غوث اعظم، اٹ از پاسبل. غوث اعظم ہے، یہ ممکن ہے. یار آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، ناممکن کو جو ممکن کرے اسے عبد القادر کہتے ہیں. اسے ہی تو عبد القادر کہتے ہیں. اگر تیری عقل میں آ جائے کہ بیڑا کیسے نکلا، تو پھر وہ عبد القادر نہیں رہتے. پھر تو عبد القادر نہیں نہ رہتے. عقل میں نہ آئے تو عبد القادر ہے، عقل میں نہ آئے تو کرامت ہے. عقل، اسی لیے کرامات کو سائنٹیفکلی پرکھنا نہیں، ان کی پڑتال نہیں کرنی. کیسے ہو سکتا ہے، بس اسے مانو کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا. اسے صرف تسلیم کرنا ہے. یو ہیو پاور آف ایکسیپٹنس. آپ کے پاس تسلیم کرنے والی قوت ہونی چاہیے. جب آپ تسلیم کریں گے تو پھر آپ مان جائیں گے، ہاں جی آگے غوث اعظم ہے، ہو ہی سکتا ہے. یہ پھر یارا وہ بچی، میں پچھلے جمعے بلکہ میں یہ عرض کر چکا، سرکار غوث اعظم کی نالین کا جانا، میں پچھلے جمعے، ہو سکتا ہے. یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ممکن ہے. یہ ممکن ہے. جو ناممکن کو ممکن کر رہا ہے وہی تو غوث اعظم ہے، وہی تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ با حروف جارہ ہے، اسم ہے. اچھا، یہ میں عرض کر چکا سلیمان علیہ السلام. ہاں اس میں جلالت اللہ، اللہ اللہ. اسم دلالت کرتا ہے وجود کی. اسم ہو وجود نہ ہو، امپاسبل. اگر اسم ہے وجود بھی ہے اس کا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، واجب الوجود پروردگار ہے. آپ نے اس پہ کبھی وہم بھی نہیں کرنا. اچھا، پھر اس کا احاطہ بھی نہیں کرنا کہ اللہ ہے تو پھر کیسا ہے، کدھر ہے. منع کرتے ہیں علماء. آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے تو شرک کی طرف موو ہو جائیں گے. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق بھی اللہ کے لیے، والمغرب، مغرب بھی اللہ کے لیے. فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو اپنا رخ جدھر بھی کرے گا
ادھر ہی اللہ ہے. بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اس میں جلالت اللہ, اس میں جلالت اللہ. یہ اسم اس بات کی دلیل ہے جسم ہے. میں بار بار یہ جملہ عرض کروں گا, جسم ہے. سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. اور یار جب حضور فرمائے رأیتو, میں نے دیکھا ہے. رأیتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. رأیتو میں نے دیکھا ہے. ربی اپنے رب کو میں ویکھے ہے. آسان ترجمہ کروں, میں ویکھے ہے. کس نے کہا؟ اب حضور نے کہا رأیتو, کہا سارے بولو, فرمایا آپ نے رأیتو میں نے دیکھا ہے. 5 وقت مؤذن کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہادو میں گواہی دینا. نہیں توجہ نہیں دی. اشہادو یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے. اشہادو اللہ الہ, میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے. اینو بانگے نو بندہ بٹھا کے پوچھے مؤذن نو, تو آنے ہے ویکھیا ہی تے جدو ویکھیا کہ نہیں گواہیاں کا دیاں. میں آپ کو اللہ سمجھا رہا ہوں. پہلے میں اس من میں نے سمجھایا, اب میں اللہ سمجھا رہا ہوں. یہ ویسے ٹاپک تو اگلے جمعے کا تھا لیکن گزر گیا اسی میں جمعہ. یہ میرا ارادہ ہے کہ ہم ذرا شروع سے تھوڑی تفسیر پڑھنی شروع کریں. تو بس یہ ایک دوست ہے میرے بڑے اچھے اسکالر ہیں, انہوں نے میری توجہ اس طرف مبذول کی ہے کہ آپ اتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں تو آپ شروع سے کیوں نہیں کرتے اور آن دا ریکارڈ بھی ہو جائے, پھر یہ لکھ بھی دی جائے, کل کو یہ لکھی بھی ہو تاکہ اس خانقاہ سے ایک تفسیر نکلے. اچھا میں دوبارہ واپس آؤں, جو لطف ہم لے رہے ہیں قرآن حکیم کا. حضور نے فرمایا رأیتو دا معنی میں ویکھے ہے. واحد متکلم ہے نا, معنی کیا ہے پنجابی میں تاں ترجمہ کرنا تاکہ سارے ملن میرے نال. حضور نے فرمایا میں ویکھیا تے حضور نے میں اے کھڑا ہو کے اندر اشہادو میں گواہی دینا. اسے بندہ بٹھا کے پوچھے تو ویکھے ہے, کہے گا نہیں, تو پھر گواہ کس لیے؟ تو جواب یہ وہی دے گا جو بلال نے بھی دیا تھا. وہ بلال والا جواب. اور یار امیہ جب بلال کو مارتا تھا نا, اور مار کے امیہ پوچھتا تھا دیکھا ہے, بلال کہتا تھا نہیں. یہ پھر مارتا تھا, دیکھا ہے, کہتا تھا نہیں. کیونکہ بلال اللہ اللہ کے نعرے لگاتا تھا کہ اللہ ہے, اللہ ہے. بلال کہتا تھا کہ اللہ ہے, چھوڑو لات منات کو, اللہ ہے, چھوڑو عزا کو. جب اللہ ہے یہ مار کے کہتا تھا تو نے دیکھا, اس نے کہا نہیں, تو پھر کیوں کہتا ہے کہ وہ ہے؟ تو بلال نے کہا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ جو دیکھ آئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے تو کہا ہے نا رأیتو. یار آپ نہیں سمجھے, بلال جو اشہادو کے پہ کھڑا تھا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے, وہ رسول اللہ کے دیکھنے پہ ایمان رکھتا تھا. آج اگر 5 وقت مؤذن کہتا ہے کہ اللہ ہے, دیکھا انہوں نے بھی نہیں ہے, یہ محمد پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ حضور پہ رأیتو میں نے اس کے وجود کو دیکھا ہے. وہ واجب الوجود ہے. اگر میں اقبال پڑھوں تو فتوے شروع ہو جائیں گے. اقبال کی کتاب ہے دی میسج, میرا پورا ایک آرٹیکل ہے اس پہ لکھا ہوا, میرے پاس اوپر پڑا ہوا ہے. اقبال نے لکھا ہے کہ ہاں وہ ایک پرفیکٹ پرسنالٹی ہے. یہ لفظ اقبال کے ہیں, میرے نہیں ہیں. یہ لفظ اقبال کے ہیں, میرے نہیں ہیں. دی لائٹ آف قرآن کا دی میسج, میرے ذہن میں ابھی نام نہیں کتاب کا آ رہا, ابھی آ جاتا ہے. اقبال نے کہا ہے کہ جسٹ لائک ایز اے پرفیکٹ پرسنالٹیز, وہ ایک پوری شخصیت ہے, وہ ہستی ہے, واجب الوجود ہے, لیکن اس کے وجود کو کھریچنا نہیں, جانا نہیں کیسا ہے. بس حضور نے کہا رأیتو میں نے دیکھا ہے, فی احسانی صورہ, حضور فرماتے ہیں میں نے سونی صورت میں دیکھا ہے.
بس یار اتھے تک ہی رکھو. اے تلکن بازی ویڑائی اتھے ویکھ لئی کیڑا کیڑا ہی اگلے اصولی چاڑ چھڈے ہے. ہاں جی ہاں جی تھوڑی سی تجلی دیکھی. بابا صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ بابا صاحب نے دیکھنا کرنا رابعہ بصری کو کہ ہر وقت جاتی ہے کسی جنگل میں, ہر وقت کسی جنگل میں جاتی ہے, ہر وقت بابا صاحب بیان کرتے ہیں کہ رابعہ بصری عموماً جنگل میں جاتی تھی. تو ایک دن منصور نے سوچا منصور نے سوچا یہ کدھر جاتی ہے, جاتی کدھر ہے. منصور پیچھے پہنچا. جب منصور پہنچا نا پیچھے, بصری اپنی عبادت کر کے فارغ رابعہ عبادت کر کے فارغ ہو چکی تھی. بصری منصور کی تھوڑی نظر پڑ گئی, کچھ تجلی, کچھ وہ جو کچھ دیکھی نا منصور پیچھے پڑ گیا. بہن رابعہ یہ تو کیا کرتی ہے؟ کہا خاموش تیرے والی باتیں نہیں ہیں, خاموش تیرے والی باتیں نہیں ہیں. کہا بہن رابعہ کچھ تو بتانا. ایویں تھوڑا سا فیض دیا منصور کو, نہیں توجہ نہیں کر رہے, ایویں تھوڑا سا فیض دیا منصور کو, برتن اچھل پڑا. اتنا اچھلا اتنا اچھلا اتنا اچھلا کہ ان الحق ان الحق ان الحق ان الحق ان الحق. مولویوں نے کہا سولی چڑھاؤ کیا کہہ رہا ہے. رابعہ نے کہا, بابا صاحب فرماتے ہیں ابھی رابعہ نے اسے تھوڑا سا قطرہ دیا تھا, اللہ جانے وہ جو تھوڑا سا قطرہ رابعہ نے منصور کو دے دیا اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا. خدا جانے رابعہ کے وجود میں کون سے ایسے تبرکات تھے, اور وہی تبرکات بابا صاحب کے پاس بھی ہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں منیم واللہ یارا منیم, میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں, سر سرم جانے جانا تنیم, فرید کا ہونا نہیں ہے, یہ ہونا ہی اس کا ہے. چلو چھوڑو یارا یہ باتیں بڑی اوکھی ہیں. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, میں عرض تو یہ کر رہا ہوں, حضور نے فرمایا ہے. ویسے ایک بات ہے, یہ وہی ہے بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی, گنجائش تنقید سبھی رد کر دی, خود تو پردوں میں رہا جی, خود تو پردوں میں رہا اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. چلے ہم چشتی ہیں یارا, ہمارا چشتی منہج ہے, ہم چشتی مزاج لوگ ہیں. حضور فرماتے رہی تو میں دیکھ چکا ہوں ہے اللہ, میں اللہ پڑھ رہا ہوں بسم اللہ, شروع اللہ کے نام سے. کہا ہے رأیتو ہے, رأی شاہی آگے آ جائیں, رأیتو ہے. اے یار وہ آئے تھے نا, تو آ کے آپ نے فرمایا رأیتو, دیکھ آیا ہوں. خبر باہر نکل گئی. جب خبر باہر نکلی تو ابو جہل جیسے بھی تھے وہاں پہ. ابو جہلوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی, ابو جہلوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی. کہا دیکھ آیا ہوں. تو وہ تشریف لا رہے تھے تجارت کر کے, تو اس جاہل نے انہیں کہا کہ کیا وہ ہے. فرمایا کس نے کہا؟ کہا وہ آپ کے وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر سوچ اور کیسی فکر. اسی لیے آیت آئی تھی الذی جاء بالصدق وصدق بہ, وہ جو حق لے کے آئے وہ حضور ہیں, وہ جنہوں نے تصدیق کی ہے وہی تو ابو بکر ہے. تو میں اللہ سمجھا رہا ہوں, اللہ رأیتو, حضور نے فرمایا ہے. اب کیسے ہیں؟ فرمایا احسانی سورہ, کمال صورت ہے. بے اسم سمجھ آ گیا. اب اللہ, اس میں جلالت اللہ اللہ. میں پھر عرض کر رہا ہوں اس کے وجود کی بات نہ کیجئے گا. آپ کے حواس خمسہ میں ایک شے آنی ہی نہیں تو بحث کس چیز کی.
نہیں آپ نہیں سمجھے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یعنی ہم نہیں سمجھے. ٹھہرو. انسان کے عقل میں ہر وہ چیز آتی ہے جو حواس خمسہ سے وصول کرتا ہے. آٹومیٹکلی اندر کوئی شے مینیپولیٹ نہیں ہوتی، نہ کریٹ ہوتی ہے، اندر کچھ بنتا نہیں ہے. اس نے دیکھا وصول کر لیا، چھوا وصول کر لیا، وصول کر لیا، وصول کر لیا. دیز آر دا بیسکلی ریسورسز. یہ ریسیور ہیں. وصول کر لیا، سونگا وصول کر لیا، چکھا وصول کر لیا، سنا وصول کر لیا، دیکھا وصول کر لیا. اس کے علاوہ اندر کچھ نہیں ہے. جو آپ نے وصول کرنا ہے وہ اندر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حواس خمسہ، ایک بات ویسے یاد رکھنا، حواس خمسہ جتنے پاورفل ہوں گے وصول کرنے کی قوت اتنی پاورفل ہوگی. یار مجھے حواس خمسہ ایک یاد آ رہے ہیں. ٹھہرنا یہاں پہ حواس خمسہ ہے. حواس خمسہ وصول کرنے والے حواس. جب انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا نا، اللہ میں بسم اللہ سمجھا رہا ہوں، اللہ باسم میں سمجھا چکا، اللہ. انہوں نے اللہ کا انکار کیا. حضور نے محنت فرمائی کہ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے. جب انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا حضور سے کہ انہیں کہیے کہ آ جاؤ، پھر دس کر لینے گل، تسی بھی آ جاؤ، اسی بھی سارے آ جانے ہیں، تسی بھی آ جاؤ. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کی تفسیر ہے. آپ فرماتے ہیں جب یہ 5 وجود میدان میں آئے تھے تو بندے کافی، لیکن کسی کے حواس نہیں جاگے. پادری نے انہیں دیکھ کے کہا، حواس بیدار ہوئے. انہیں دیکھ کے پادری کے حواس کا یہ معیار ہوا. اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ہاتھ اٹھا لے پہاڑ راستہ چھوڑ دے گا. ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں، ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں، ابھی پہاڑوں نے راستہ دیا نہیں. یہ انہیں دیکھ کے اس کے حواس بیدار ہوئے تھے. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. یہ اس پادری کے حواس کا معیار تھا کہ آل محمد کو دیکھ کے یہ کہہ اٹھا کہ اگر یہ ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ راستہ دیں گے. جنہاں نو ویکھ کے پادری کے حواس کا یہ معیار ہو جائے، ان کے اپنے حواس کیسے ہوں گے؟ اور یار آپ نہیں سمجھے، یہ حواس پادری کے ہیں کہ آل محمد کو دیکھ کے اس کے حواس جاگے. اور یار پادری چہرہ محمد کو دیکھے اس کے حواس جاگ جائیں تو جو اللہ دیکھ کے آئے. یہ صرف میرے نبی کے حواس ہیں. رأیتو میں ویکھے ہے. توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کی. کچھ باتیں توجہ والی ہوتی ہیں. کیسے حواس خمسہ ہیں میرے نبی کے؟ رأیتو. دیکھیں آپ کی قوت نہیں ہے، آپ کی قوت نہیں ہے. انسان کی بنائی ہوئی یہ چھوٹی سی روشنی ہے، ہم ٹک ٹکی لگا کے اسے نہیں دیکھ سکتے. میں نظر بھر کے یوں نہیں دیکھ سکتا. اچھا اللہ کا ایک شاہکار ہے جسے چاند اور سورج کہتے ہیں. 12 بجے سورج پورے آب و تاب پہ ہوتا ہے، ذرا باہر کھڑا ہو کے ذرا 10 منٹ سورج کو چکا کے دیکھ. یہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی تجلیاں تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ریساں حضور دیاں، یہ تیری چھوٹی سی آنکھ اللہ کی ایک تجلی نہیں دیکھتی. ما زاغ البصر وما طغى. وہ جو ٹک ٹک لگا کے اللہ کو دیکھتی رہی وہ محمد کی آنکھ ہے.
اللہ ہے، اللہ ہے. مؤذن اگر اشہادو کہے، میں نے دونوں واحد متکلم کے سیگے ہیں نا، رأیتو واحد متکلم، میں دیکھا، میں نے دیکھا، اشہادو میں گواہی دیتا ہوں. مؤذن کہے گا میں نے تو نہیں دیکھا لیکن کسی نے دیکھا تو ہے نا، کسی نے دیکھا ہے، فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہم مان گئے ہیں. اسی لیے ہم توحید لٹریچر کے ذریعے نہیں مانتے، ہم توحید فلسفے سے نہیں مانتے، ہم توحید کسی سائنس کے ذریعے مانتے، ہم توحید کسی ڈیکارت فلسفہ سے نہیں مانتے، ہم توحید کسی آئنسٹائن فلسفہ سے نہیں مانتے. یہ ہمیں توحید کیا سمجھائیں گے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد. ان کی زبان نے کہا ہے، آنکھ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے، ہم مان گئے ہیں. ان کی زبان نے کہا ہے، آنکھ نے وی ہیو ایکسیپٹڈ، ہم تسلیم کیے بیٹھے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی، ایمان کی بھی سمجھ آئی ہے. اے جیڑا اکھاں بند کر کے ہر نبی دی گل نو مننے ہوئی تے مومن ہے. نہیں تکلیف ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. نہیں میں دوبارہ جملہ عرض کروں، جو آنکھیں بند کر کے نبی کے ہر فیصلے کو تسلیم کرے اسے مومن کہتے ہیں. اللہ ہے، اللہ. میں تقریباً 40 منٹ آپ سے باتیں کر چکا کہ اللہ ہے، اور آج کی گفتگو صرف بسم اللہ پہ ہے. بسم اللہ. اگلا جمعہ پڑھیں گے الرحمن الرحیم، اس پہ میں اگلا جمعہ آپ سے بات کروں گا. وہ آیتیں رہیں گی وعباد الرحمن. اللہ ہے، اللہ ہے، او یار ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نظر آئے پامیں نہ آئے پھر بھی ہے. ہے نا، ہے نا. نہیں آپ چپ ہیں، میری بات سنیں، ٹھہرے، رکیں. مادیت بڑھ رہی ہے نا، مادہ پرست زیادہ لوگ ہو رہے ہیں. وہ بڑا پیارا ایک میرے ذہن میں روایت آئی ہے، وہ دہریہ تھا نا، دہریہ اللہ کو نہیں مانتا. دہریہ جتنے ان کا خیال ہے دس از آٹومیٹک سسٹم، خود بخود رن ہو رہا ہے. بس ایک بگ بینگ تھیوری اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں جا کے تو وہ آپ کو دیکھیے گا اسے، بگ بینگ، پھر آج کی تقریر سمجھ آ جائے گی. بگ بینگ تھیوری، بگ بینگ کا خیال ہے کہ بس وہ ستارے پھٹے ہیں، ستاروں کے پھٹنے میں یہ اچانک آسمان بن گئے، اچانک زمین بن گئی، اور آٹومیٹک چل رہے. کون؟ اللہ. کچھ نہیں ہے، یہ آٹومیٹک ہے. یہ ہے مادیت، سائنس کی ترقی کے نتائج. وہ دہریہ ہی تھا، دہریہ. تو امام صاحب سے بحث پڑا. آپ نے فرمایا کل بات کریں گے. آپ نے بتانا تھا اللہ ہے، اللہ ہے. میں اللہ سمجھا رہا ہوں بس. اللہ اگلے جمعے میں رحمان الرحیم، یہ صفات ہیں. ہاں جی، موصوف نہ ہو صفتیں نہیں ہوتی. یہ اگلے جمعے کا ٹاپک ہے، اس میں اگلے جمعے بات کروں گا. پھر اس کی صفات کا اظہار بھی ہے. اسم ہو جسم نہ ہو، اٹ از امپاسبل. اسم ہو جسم ہوتا ہے، اسم ہو جسم. ڈاکٹر شاہ حسین، اسم تو ہو جسم نہ ہو، ہاؤ از پاسبل؟ نو. اگر اسم ہے تو جسم بھی ہے. آج تک کوئی ایسا اسم نہیں جس کا جسم نہ ہو. کوئی باتیں اوپر سے گزر رہی ہیں. اچھا چلو سنتے آئیے گا. وہ آپ نے فرمایا کل آ. یہ کل آ کے بیٹھ گیا. امام صاحب کچھ لیٹ ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تھوڑا لیٹ ہو گئے. جب لیٹ ہوئے تو آپ پہنچے، آ جا بھائی، آ جا میں آ گیا ہوں بھائی. اس نے کہا جی بس جی کہانی ختم جی، اب کوئی مناظرہ نہیں. جب آپ ٹائم کے پابند نہیں ہے، مناظرہ کس چیز کا؟ کوئی مناظرہ نہیں. آپ فرماتے ہیں یار بندہ لیٹ ہی ہو جاتا ہے. نہیں جی کیوں لیٹ ہوئے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اوے آپ نے فرمایا میں دریا کے پار سے آتا ہوں، کشتی نہیں مل رہی تھی، لیٹ ہو گیا ہوں، کیا ہو گیا؟ نہیں جی کوئی طریقہ نہیں. اوے آپ فرماتے ہیں میں انتظار کرتا رہا ہوں، کشتی نہیں آئی. اچانک دیکھتا ہوں درخت خود بخود گرا، خود بخود کٹا، خود بخود پھٹے بن گئے، خود بخود ہی جوڑ گئے، خود بخود کیل ٹھوک گئے. کمال ہے، خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود پانی میں اتر گئی. میں بیٹھ گیا، وہ خود بخود ہی چل پڑی. بس میں اس لیے لیٹ ہوا ہوں. اس نے کہا چنگا مناظرہ کرن تسی آئے ہو.
یہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے خود بخود درخت گر جائے، خود بخود چر جائے، خود بخود پھٹے بن جائیں، خود بخود کشتی بن جائے، خود بخود پانی میں اتر جائے، خود بخود وہ چل پڑیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو تجھے سمجھانا ہوں چاہتا ہوں، اگر ایڈی کو کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، اینی کائنات خود بخود کی میں چل سکتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سورج کا آنا، یہ چاند کا آنا، یہ بادلوں کا آنا، یہ بارش کا برسنا، یہ اندھیری کا آنا، یہ طوفان کا آنا پھر چلے جانا، یہ رات کا آنا پھر چلے جانا، یہ دن کا آنا، یہ سبزیوں کا اگنا، یہ پھولوں کا نکلنا، یہ پھلوں کا آنا، یہ خود بخود نہیں ہے، اس کے پیچھے جو قوت ہے اسے ہی اللہ کہتے ہیں۔ جو اس کے پیچھے قوت ہے، یہ ڈیکارت کو پڑھو کبھی، ڈیکارت کو، ڈیکارت، فلسفہ ڈیکارت۔ ڈیکارت کہتا ہے کہ when I see basically myself is seeing، جب میں دیکھتا ہوں میرا نفس دیکھتا ہے، when I listen basically myself is listening، جب میں سنتا ہوں میرا نفس سنتا ہے، when I do touch something، میں وہ نفس محسوس وہ نفس دیکھنا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا، پیچھے نفس ہے، نفس۔ and who is the creator of my نفس؟ He is God۔ جس نے میرے نفس کو بنایا ہے نا وہی اللہ ہے۔ ڈیکارت آج یہ تھیوری پیش کر رہا ہے، 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو اپنے نفس کی طرف دیکھ رب تک چلا جائے گا۔ ہمارے ایک استاد صاحب ہوتے تھے، ان کا ایک جملہ ہے، ہمارے استاد صاحب ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، گفٹ یونیورسٹی کے ڈین ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر تینوں رب نہیں نہ لبدا تے اے پیچ دار نظام ویخ۔ نہیں توجہ نہیں کی، یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے، پیچ دار نظام۔ یار اتنا سا نظام ہے، یہ اتنا سا، اس پہ علیحدہ بندے ہیں، یہ چھوٹا سا آرگن ہے، ٹھک 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 ٹھک، اس پہ بندے علیحدہ ہیں، یہ والے ادھر نہیں آتے، یہ والے ادھر ہاتھ نہیں ڈالتے، یہ والے ادھر ہاتھ نہیں ڈالتے، یہ پیچھے دو ہیں، ہاں یہ علیحدہ بندے علیحدہ ہیں، اس کے بندے علیحدہ ہیں، آگے آ جاؤ تو اس کے بندے علیحدہ ہیں، تھوڑا یہاں پہ آ جاؤ تو بندے، یہ دا مطلب ہے یہ پیچ دار نظام تیری عقل میں نہیں آتا، اس پیچ دار نظام کو جس نے اسیمبل کیا ہے نا۔ بھائی دیکھیں میں چونکہ ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں نا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں، اس لیے اصطلاحات بھی پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آئیں گی۔ جس نے انہیں اسیمبل کیا ہے، اسیمبل کر کے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس نے اسے کمپائل کیا ہے نا، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ۔ آخری جملہ عرض کروں، آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم اس پیچدار نظام کے ذریعے اللہ کی معرفت کو پا گئے۔ نہیں آپ سمجھے، ٹھہرو رکو، ہم اس پیچدار نظام کو دیکھ کے اللہ کی معرفت کو پا گئے۔ ہم نے زمین و آسمان کو دیکھ کے کہا اللہ ہے، جی اللہ ہے۔ ہم نے سورج کو دیکھا، اچھا اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اللہ ہے۔ ہم نے چاند کو دیکھا، ہاں اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے، اللہ ہے۔ ہم نے بارش کو دیکھا، ایک روٹین سے آ رہی ہے، اللہ ہے۔ ہم نے آندھیوں کو دیکھا، ہاں کسی کے کنٹرول میں ہے، جس کے کنٹرول میں ہے وہ اللہ ہے۔ ہمارا دل دھڑک رہا ہے کیونکہ اللہ ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں کیونکہ اللہ ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں آپ میڈیکل سائنس جتنی ٹیکنالوجیز ہیں اللہ کی معرفت کے لیے محتاج رہے ان ذریعوں کے۔ یہ ذریعے دیکھ کے ہم نے کہا کہ اللہ ہے، سائنس نے سورج کو دیکھ کے کہا ماننا پڑے گا اللہ ہے، جی فلسفے نے یہ سورج کو دیکھا کہا اللہ ہے۔ یعنی ہر بندہ اللہ تک کسی ذریعے کے ذریعے پہنچا، کسی ذریعے کے ذریعے پہنچا، کسی ذریعے کے ذریعے پہنچا، کسی ذریعے کے ذریعے پہنچا۔ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ ہے، اس وقت کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نہیں ٹھنڈا بولے ہو، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ملائکہ ہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ جنت و دوزخ ہے، کوئی چیز نہیں تھا، کچھ نہ تھا، وہ دائمی تھا۔ اللہ کی پہلی مخلوق کا نام محمد ہے۔ حضور نے بغیر کسی وسیلے کے دیکھ کے کہا قل هو اللہ احد، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے۔
دیکھیں نشر الطیب کتاب کا نام ہے، اہل دیوبند کا امام ہے اشرف علی تھانوی، حضرت جابر والی حدیث کو پہلے صفحے میں نوٹ کرتا ہے۔ جناب جابر نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ایک سوال عرض کروں؟ فرمایا عرض کرو۔ یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ سب سے او یار سب سے، وہ جدو سب آ گیا پھر سب آ گئے، کوئی شے کڈنی نہیں وچوں، سب سے کچھ نہیں، دیر از نتھنگ، کوئی چیز نہیں، کیا بنا؟ بسم اللہ، سب سے پہلے۔ اور یار تسی اجے سارے چپ بیٹھے ہو، سب کوئی چیز پیچھے نہیں۔ فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی۔ جابر کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے جس نے اللہ کی معرفت کی اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ کا پہلا عارف میں ہوں جو پہلا عارف ہوں، سب بعد میں پہلا۔ اور ٹھنڈا بول رہے ہو، سب بعد میں پہلا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، جو اللہ کو دیکھ کے بتائے اللہ ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ بِاسْمِ اللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ بِاسْمِ اللہ میں اللہ کی معرفت ہے۔ اچھا بِاسْمِ اللہ سے پہلے با ہے، با میں ایک نقطہ بھی ہے۔ یہ بس آج بسم اللہ پہ بات رہ گئی، اور الرحمن الرحیم اگلے جمعے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ قرآن کا یہ نقطہ آغاز ہے، با، نقطہ با، سب سے پہلے نقطہ ہے، نقطہ او نہیں گل ایک نقطے تے مک دی ہے، مکے تے پھر ایک نقطے تے مک بھی جاندی ہے۔ اچھا او نا یہ جو با ہے نا، با وہ فرما رہے تھے ایک دن کوفے کی مسجد میں، کلما فی التورات فی الزبور، کلما فی الزبور فی الانجیلی، کلما فی الانجیل فی الفاتحتی، کلما فی الفاتحہ فی البسم اللہی، کلما فی البسم اللہ فی البا، کلما فی البا فی النقطہ۔ انا علی ابن ابی طالب نقطہ تو تحت البا۔ کیا بسم اللہ سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو؟ مولا علی فرماتے ہیں جتنا علم تورات میں ہے سارا زبور میں ہے، جتنا علم زبور میں ہے سارا انجیل میں ہے، جتنا ان ساری تین کتابوں میں علم تھا سارا قرآن میں آ گیا، اور جتنا قرآن میں علم ہے سارا فاتحہ میں ہے، جتنا فاتحہ میں علم ہے سارا فاتحہ کی بسم اللہ میں ہے، جتنا بسم اللہ میں علم ہے سارے کا سارا بسم اللہ کی با میں ہے، جتنا با میں علم ہے سارا با کے نقطہ میں ہے۔ آؤ میری زیارت کرو، میں علی اسی با کا نقطہ ہوں۔ یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، اگر میں علم کا شہر ہوں وعلی بابھا، اور جس محمد کے علم سے فیضیاب ہونا ہے وہ ذرا علی کے در سے ہوتا ہے۔ آؤ علی کے پاس، یہ سارا علم ہی علم ہے۔ اب میں علی کا علم بتاؤں؟ اب آئی صحابہ جب بھی کسی مسئلہ میں پریشان ہوتے انہیں مسئلے سے جو نکالتا رہا اسے ہی علی کہتے ہیں۔ یہ پوری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں ہمیں شیعہ نہ کہا جائے، کیسے بدتمیز لوگ ہیں جو ہمیں شیعہ کہہ دیتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر والے ہیں، نہایت بےہودہ ذہن رکھتے ہیں، بےہودہ سوچ کے فکر ہیں۔ ہم ابو بکر کی افضلیت کے قائل ہیں۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، فضل، ایک ہوتا ہے افضالو، یہ باب تفضیل ہے، افضالو بروزن افعالو، ہم ابو بکر والے ہیں۔ شرم نہیں آتی ویسے؟ ہم ابو بکر والوں کو شیعہ کہتے ہو؟ ہم ابو بکر والے ہیں، ہم عمر والے ہیں۔ ہم ابو بکر کے بعد افضل حضرت عمر کو جانتے ہیں۔ عمر جیسا بندہ اگر کہے یا علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ مہربانی کریں ہمیں علی کے قدموں میں رہنے دیا جائے۔ علی اسی با کا نقطہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی، سارے علم علی کے گھر میں ہے، سارا فیضان علی کے گھر میں ہے۔ چلو الرحمن اور الرحیم یہ دو صفات ہیں اللہ کی۔
انشاءاللہ ان صفات پہ اگلا جمعہ ہم پڑھیں گے۔ الرحمن